موبائل فون پہ سکرول کرتے کرتے میرے سامنے ایک محترمہ کی ویڈیو آئی۔ وہ بول رہی تھی الحمدللہ ہماری 4 بیٹیاں تھیں، اب 5ویں بھی ہو گئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ اللہ بیٹیاں ان کو دیتا ہے جن کی بیٹیاں پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ اور یہ بات نا وہ بڑی حقارت سے بول رہی تھی۔ بندہ ان سے پوچھے کیا بیٹے اللہ پاک ان کو دیتا ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی؟ کیا بیٹے کچرے کے ڈبے سے ملتے ہیں یا بیٹوں کی کوئی پرورش نہیں کرنی پڑتی، وہ پلے پلائے ہی مل جاتے ہیں؟ اور اللہ کی بندی، جب اللہ پاک نے ہی بول دیا ہے کہ دونوں اولادوں کو برابر رکھو، خواہ بیٹی میں دوں یا بیٹا دوں، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے اس بات سے؟ یا زمانہ جہالیت کا کام ہم نے ابھی بھی جاری رکھنا ہے؟ پہلے وقتوں میں زمانہ جہالیت میں بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیٹوں کو نہیں، اور اب ہم نے بیٹوں کو بنانا ہے؟ اصل میں نا یہ جملہ نا ٹرینڈ بن گیا ہے، بیٹیاں اللہ پاک ان کو دیتا ہے جن کی پالنے کی اوقات ہے۔ اگر بیٹی اللہ کی رحمت ہے تو بیٹا برکت ہے، نعمت ہے۔ یہاں پہ نا میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ سنانے میں وہ چھوٹی ہے مگر میرے لیے وہ بہت لمبی ہے، اور ابھی بھی وہ اذیت دیتی ہے جب میں یاد کرتی ہوں اپنی سٹوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ پنجاب مومز روٹین میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں کڑی پکوڑا بنانے لگی ہوں۔ یہ دیسی سٹائل میں نا ہلکا پھلکا ہی ہے بنانا میں نے کڑی کو، اور اس میں زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی۔ جو گاؤں میں ڈالی جاتی ہیں نا وہی ڈالنی ہیں۔ گرمیاں ہیں تو زیادہ مجھے نا سبزیاں نہیں ملی تو وہ میں نے ایڈ نہیں کی پکوڑوں وغیرہ میں، تو نارمل طریقے سے نا کھٹی لسی سے بناؤں گی، دہی سے نہیں بناؤں گی۔ اچھا، اب ہم اپنی اسی بات پہ آ جاتے ہیں جو بات ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ میرے بہت سارے بھائی ہیں یا بیٹے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات نوٹ کی۔ الحمدللہ ہم خود 6 بہنیں ہیں اور پہلے نمبر پہ میں آتی ہوں۔ میں ساری بہنوں سے بڑی ہوں۔ مجھے نا 9-10 سال کی ایج میں وہ باتیں سننے کو ملی جو میں ابھی بھی یاد کروں تو دل دکھتا ہے۔ میں اگر کسی شادی میں جاتی تو وہاں ایک عورت پوچھ لیتی دوسری عورت سے یہ ہے ان کی بڑی بیٹی، تو وہ بولتی یہی ہے ان کی بڑی بیٹی، خود تو آئی ہے، پیچھے لڑکیوں کی لائن لے آئی ہے۔ اور اسکول میں بھی لڑکیاں اپنے بھائیوں کی باتیں کرتی ہیں، اور مجھے پتا تھا وہ جان بوجھ کے اپنے بھائیوں کی باتیں کرتی ہیں میرے سامنے، اور اینڈ پہ بولتی تم بھی کوئی بات کرو نا، اور پھر خود ہی دوسری جواب دے دیتی یہ بیچاری کیا بات کرے گی، اس کا کون سا بھائی ہے۔ اتنا طنز کرتی تھی۔ میں سوچتی ہوں اتنی چھوٹی عمر میں وہ اتنی باتیں کیسے بنا لیتی تھی، وہ اتنی چلاک کیسے تھی؟ حالانکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنے پیار سے رکھا ہوا تھا۔ میرے ابو نے کبھی میری امی سے گلہ نہیں کیا اور نہ ہمیں کبھی برا بھلا کہا۔ میں نے آج تک اپنے ابو کو نہیں دیکھا کہ امی کو گالی دے رہے ہیں یا ہمیں گالی دے رہے ہیں۔ تو گھر میں اتنا پرسکون ماحول ہونے کے باوجود لوگ باہر، جب ہم باہر جاتی تھی، میں جاتی تھی، تو میرا دماغ خراب کر دیتے تھے۔ تو جب میں نے اسکول سے گھر واپس آنا تو امی گھر پہ ہوتی تھی، تو امی نے بولنا آج میری بیٹی کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو میرا باتیں سن سن کے نا اتنا دل پتلا ہو گیا تھا، مجھے کوئی بات نہیں آتی تھی آگے سے، بس میں نا رونے لگ جاتی تھی۔ میری امی سمجھ جاتی تھی، مائیں سمجھ جاتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ طنز لوگوں نے امی کے سامنے بھی میرے ساتھ کیا ہے۔ امی ان کو ڈانٹ بھی دیتی تھی، مگر امی کو پتہ ہے کہ باتیں کرتے ہیں کرنے والے، تو یہی بات ہے میری بیٹی کو۔ میں اللہ پاک سے اتنی دعائیں مانگتی تھی نا، کسی میلاد پہ جانا، کہیں بھی جانا، تو میری دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہ پاک ہمیں ایک بھائی دے دے، کیونکہ ایک بھائی ہونا بھی بہت ضروری ہے زندگی میں نا، ایک بھائی ہونا ضروری ہے۔ پھر بھی اللہ پاک اگر نہ دے تو پھر صبر کرنا چاہیے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ دے جن کی اوقات نہیں ہے، ہماری تو اوقات ہے۔ یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور جو میری 6 نمبر والی سسٹر ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نا 1 سال 1.5 سال کی ہوگی، تو وہ نا دعائیں مانگتی تھی اللہ پاک ہمیں بھائی دے دیں۔ تو جب میں اپنے ابو کو بیمار دیکھتی تھی نا، تو ہم نے کبھی پاؤں دبانے یا سر دبانا تو میرے ابو نے نا ہمارا ماتھا چومنا اور کہنا یہ شہزادیاں ہیں، یہ پاؤں دبانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو ابو ہمیں اپنی خدمت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو مجھے بہت ابو کی طرف دیکھ کے نا میرا دل دکھتا تھا کہ اللہ پاک ہمیں ایک بھائی دے دے جو میرے ابو کی خدمت کرے۔ ابو ہمیں تو ایسے پاؤں وغیرہ نہیں دبانے دیتے، کیونکہ ایک بیٹا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کام بیٹیاں نہیں کر سکتی وہ بیٹا تو کر سکتا ہے نا۔ ماشاءاللہ میرے ابو کی نیچر اتنی اچھی ہے نا کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، پاک ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے۔ تو ماشاءاللہ پھر اللہ پاک نے ہماری دعائیں سن لی، اور ہم 6 بہنوں کے بعد ہمیں پیارا سا ایک بھائی دیا اللہ پاک نے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بہت نیک ہے میرا بھائی، 14 سال کا ہے، پھر بھی ہماری اتنی فکر کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے ہمیں بخار ہے، کچھ بھی ہے، تو دور بیٹھا ہی رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے اور نیک بنائے۔ اور ابو والی چارپائی پہ ہی سوتا ہے، جب میں جاتی ہوں تو میں دیکھ کے بہت مسکراتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ابو کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، ہم سے اتنا پیار کرتا ہے۔
اور میں باقی سب بہن بھائیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگیں تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں بیٹا بیٹی دونوں میووں سے نوازے، یہ بھی اللہ پاک کے دیے ہوئے نعمتیں ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں سب بہن بھائیوں کو اللہ پاک دونوں نعمتیں ہی دے، چاہے ایک ایک ہی دے، تو اگر پھر بھی اللہ پاک نہ دے تو اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے، حقارت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ نعمت چاہیے ہی نہیں تھی، اس کا مطلب یہی بن جاتا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے جتنے مسلمان بہن بھائی یہ اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ سے نوازے اور بیٹا بیٹی دونوں اپنی نعمتوں سے نوازے، رحمت بھی اور برکت بھی دے اللہ پاک۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اپنی رائے کا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔